الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال مزمل عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے اگر ہو اسی میں کوئی خامی تو ہر چیز نامکمل ہے اس مختصر سے شعر سے آج کی بات کا موضوع اور آغاز آپ حضرات کے ذہن میں آ چکا ہوگا چونکہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے دستور زندگی بنا کر بھیجا ایمان والوں کے لیے ہدایت کا راستہ اور مینار نور اور مشعل راہ قرار دیا ایمان کا مقتضا ایمان کا تقاضا قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر ایمان لانا اور بھروسہ کرنا اور اس کے سچے ہونے کا عقیدہ رکھنا قرآن کریم کے ایک ایک حکم کو ماننا اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو من جانب اللہ اور اللہ کا کلام سمجھنا یہ ایمان کا مقتضا ہے تو اسی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جاں بجا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو خود کی پیروی کے ساتھ جوڑ دیا یہاں تک تم ایمان میں کامل نہیں ہو سکتے تمہارا ایمان کامل نہیں کہا جا سکتا تم اللہ سے محبت میں کامل اور سچے نہیں کہے جا سکتے جہاں تک زندگی کے ہر شعبے میں تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم نہ ہو قرآن کریم نے جا بجا اس بات کی تعلیم دی قرآن کریم میں اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتے ہیں کذالک نصرف الآیات
ہم اپنی آیات کو گھما گھما کر پھرا پھرا کر مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے بیان کرتے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل پکڑو، تم سمجھو، تم سمجھنے کی کوشش کرو، تم عمل کرنے کی کوشش کرو، اور روز محشر جب اللہ کے حضور بارگاہ عزتی میں تمہاری حاضری ہو تو تمہارے پاس یہ بہانہ نہ رہے کہ ہمیں تو کوئی چیز بیان نہیں کی گئی تھی اور ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا۔ اسی بنا پر اللہ رب العزت اپنی آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے، اپنے احکامات کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں کہ کل تم اٹھ کر یہ نہ کہو کہ ہمیں تو برابر سے اور اچھے انداز میں بیان نہیں کیا گیا تھا۔ پھیر پھیر کر اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں مختلف مواقع پر جس طرح سے ضرورت پڑتی گئی، اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی محبت کا سبق پڑھایا، اپنے نبی کی اتباع کو ضروری قرار دیا اور اپنے نبی کی اتباع کے اندر اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی جی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، احکم الحاکمین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، سارے جہانوں کے پالنہار سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو کیا کرنا پڑے گا؟ تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرنی پڑے گی، میری زندگی کو اور میرے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا پڑے گا، ہر کام سنتوں کے مطابق کرنا پڑے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور اصول ہے اور عادت اللہ ہے کہ اللہ بندہ ایک کام کرتا ہے 10 گنا نوازتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں تم سے محبت بھی کروں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ قدم قدم پر گناہ ہوتے ہیں، ہر لمحہ گناہ ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا انجانے میں کتنے گناہ ہوتے ہیں، اور جان کر تو ہم جانتے ہی ہیں کہ کتنے گل کھلاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں اسلوب بیان فرماتے واللہ غفور رحیم، اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، ستاری کا معاملہ کرنے والا، غفاری کا معاملہ کرنے والا، ہمارے گناہوں پر اپنی شان کریمی کی چادر کو اڑانے والا۔ ورنہ آج کھانے کو ایک دانہ اور پینے کو ایک قطرہ نصیب نہ ہو۔ ہم کہہ رہے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بہت حالات ہے، ایسے ظالم حکمران مسلط ہو چکے ہیں، تو یاد رکھو اعمالکم وعمالکم، جیسے ہمارا اعمال ویسے حکمران مسلط ہوں گے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت کا کرم ہے اور اس کی شان کریمی ہے کہ ہم عافیت سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہے، عیدین کی نمازیں ہو رہی ہے، جمعہ منعقد ہو رہے ہیں، تقریریں منعقد ہو رہی ہے، ایک ایمان والا آسانی کے ساتھ بعافیت سارے ہندوستان کے اندر مٹر گشتی کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کی نصرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ابھی تو ذرا سی ڈور کھینچی ہے، ہم اوپر سے نیچے تک دل ملا گئے اور لرزا گئے اور تڑپ گئے کہ اللہ اب ہمیں معاف کر دے، تو کیوں ہم نے گناہ کرنے سے پہلے نہیں سوچا؟ اور ہماری معافی کی ویلیڈیٹی کتنی؟ جب تک آنسو بہا ہے، جب تک مساجد کے اندر اللہ کے سامنے گڑ گڑا ہے، تب تک باہر نکلتے ہی چالو، ہلو السلام علیکم، کہاں ہو؟ بس یہ رہا نکل گیا ہوں میں یہاں سے، آپ کے گھر کے 2 منٹ کی دوری کے راستے پہ ہوں، حالانکہ 15 منٹ کی دوری کے راستے پہ، ابھی آنسو بہا کر نکلا، باہر نکل کر جھوٹ۔ اور اس جھوٹ کو اور اس گناہ کو اور اس سنت کی خلاف ورزی کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، عادت پڑ چکی ہے۔ آ رہا ہوں 2 منٹ میں، بس آ گیا، معلوم ہے کہ 15-20 منٹ پہلے نہیں پہنچنے والا ہوں،
بس یہ رہا 2 منٹ لگے گی، ہم اس کو عادت بنا چکے، قدم قدم پر عادت پر اللہ کو ناراض کرنا، اس کے حبیب کو ناراض کرنا، اور اس کی نعمتیں کھا کھا کر کہنا کہ ہم بہت حالات میں، ذرہ برابر اس قسم کی بات کرنا درست نہیں۔ ہاں اللہ نبی کچھ دوڑ کھینچی ہے، کچھ اللہ نے پکڑ کی ہے، لیکن اللہ نے پوری پکڑ نہیں کی ہے۔ اللہ اگر پکڑ کرنے پر آ جاوے تو کھانے کو ایک اناج کا دانہ اور پینے کو پانی کا سڑا ہوا قطرہ نصیب نہ ہو، اور اس کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے، ہم جیسے گنہگاروں کو اس نے اپنا پاک نام، صاف اور شفاف نام لینے کی اجازت دے دی اپنی گندی زبان سے، لیکن ہم ہیں کہ ہماری زبانوں کو ہم نے ذکر اللہ سے غافل رکھا، اور ہمارے بدن کو اور ہمارے طریقوں کو سرکار کے طریقوں سے الگ رکھا، اور مغربی تہذیبوں کو ہم نے لازم پکڑا۔ یہ ہماری کوتاہی۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ 1000 مرتبہ بھی ہم اپنے منہ کو خالص مشک و گلاب سے دھولے تب بھی یہ گندا اور جو ہے سڑا ہوا منہ اس قابل نہیں کہ اس میں ذات کے نام کا ورد کر سکے، باوجود ازاں کہ اللہ رب العزت نے اس گندی زبان سے، ناپاک زبان سے اپنا پاک نام لینے کی اجازت دی، اس کے باوجود ہم ذکر اللہ سے غافل ہوئے۔ ذکر اللہ یہ بھی سنت رسول اللہ ہے، ہر آن ہر پل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے۔ ایک واقعہ یاد ہے، سن، بیت الخلاء سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہو کر باہر تشریف لاتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی العدا وعافا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ بیت الخلاء سے نکل کر اللہ سے معافی کیوں طلب فرماتے؟ اس میں معافی طلب کی ہے اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے، اس میں ایک جواب یہ تھا کہ ہر پل ہر آن اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، لیکن اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، مجبوری کی وجہ سے۔ اس بات پر میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، اور ہم تو ہر پل ہر آن اللہ کے ذکر سے غافل رہتے، باوجود یہ کہ ہم معافی مانگنے کے لیے اور اپنے گناہوں پر ملامت کے لیے اور رجوع اللہ کے لیے تیار نہیں۔ یہ فرق ہے نبی کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں۔ اس کے باوجود اللہ کے کتنے احسانات ہیں، اے سی کے اندر سو رہے، پنکھے کے اندر بیٹھ رہے، گاڑیوں کے اندر گھوم رہے۔ گھوڑوں خچر اور گدھوں کا زمانہ آ جاوے تو ہماری کمریں جواب دے دیں۔ قدم قدم پر اللہ کی نصرت ہے، قدم قدم پر اللہ کی امداد ہے، لیکن سمجھے اس کے لیے۔ ایک اور واقعہ آیا ہے، رسول کی محبت اور نبی کی محبت کیسی ہونی چاہیے۔ ہم تو ذرا بات آتی ہے کہ سماج کیا کہے گا، ذرا بات آئی سنت پر عمل کرنے کی تو لوگ کیا کہیں گے۔ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانان چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کے کر دوں یہ فیصلہ کہ کیا کیا تو کرنا چاہیے اور کیا نہ چاہیے۔ میت میں 40 کا کھانا تو کرنا ہی پڑے گا، شادی کے اندر 3 کھانے، اور لڑکی کا باپ ہے تو فرنیچر تو چڑھانا ہی پڑے گا، نہیں تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہر بات کا اینڈ ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ ارے باولا یہ دیکھ نبی کیا کہے گا، اللہ رب العزت کیا کہیں گے۔ قرآن پر نظر ہوتی تو ایسی بات نہ کرتا، تعز من تشاء وتذل من تشاء۔
لوگ اگر عزت دینے پر آ جاوے اور اللہ عزت دینا نہ چاہتا ہو، ساری کائنات مل کر عزت نہیں دے سکتی، اور لوگ ذلیل کرنے پر آ جاوے اور اللہ تمہیں عزت دینے پر آ جاوے، ساری کائنات مل کر تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ ہم قدم قدم پر سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، کوئی پارٹی کے اندر دعوت کے اندر جانا ہے، ٹکنوں سے اوپر ایجاد کیوں لا گیا ٹکنا نہیں اوپر ایجاد، تو لوگ کہہ کہ گاؤں میں تھیا بولے سے مول صاحب نہیں، ٹکنوں کو اوپر ہی ایجاد رکھیں۔ اچھی ہوٹل میں کھانے چلے گئے، دا گرینڈ بھگوتی ٹی جی بی، اور آج کل یہ گولڈن ڈریگن، تو وہاں جا کر تو کیا ہے، وہ نہیں آتا ہے کانٹے چمچ سے کھانا، اس کے باوجود کھاتے، کیوں؟ کوئی دیکھے گا تو کیسا لگے گا؟ بس لوگ کیا کہیں گے، ہر جگہ لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی دل میں آیا میرا نبی کیا کہے گا، میرا رسول کیا کہے گا؟ اور اللہ والوں کا حال اس سے بالکل عریب اور الٹا ہوتا ہے، برعکس ہوتا ہے۔ وہ اتنی ریاستیں، اتنی عبادتیں، اتنی اتباع رسول زندگی میں ہونے کے باوجود ان کی زندگی کا اور ان کی کیفیات کا حال کیا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اگرچہ فارسی میں ہے، لیکن کہنے والوں نے کہا کہ علامہ اقبال کی نجات کے لیے اور اللہ کا فضل شامل حال ہو تو یہ شعر کافی ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تم بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بن غابگیر۔ یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو غنی از ہر دو عالم، اور میں فقیر، میں گنہگار، تو سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ تجھے کوئی ریاضتوں کی، کوئی سجدوں کی، کوئی نمازوں کی، کوئی روزوں کی، کوئی زکاتوں کی، کوئی قربانیوں کی، کوئی حج کی، کوئی صدقات کی، کوئی نوافل کی، کوئی تہجد کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ میں فقیر ہوں۔ تو کیا کیجیے اللہ؟ روز محشر عذر آئے من پذیر، روز محشر اس گنہگار کے عذر کو قبول کر لیجیے، ستاری کا معاملہ فرمائیے، جیسے دنیا میں تو نے اللہ کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ گر تو میں بینی حسابم ناگزیر، لیکن اگر تجھے کوئی روک تو نہیں سکتا، حساب لینا چاہتا ہو، لینا ہی ہو اگر حساب، تو تھوڑا سائیڈ میں بلا لیجیے، تھوڑا پرسنل میں لے لیجیے حساب۔ گر تو میں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بن غابگیر، قدم قدم پر سنت رسول کو اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑنے کے بعد کہتے ہیں روز محشر سرکار کی نگاہوں سے اس گناہگار کے حساب کو دور کر دیجیے۔ یہ ہے۔ اور ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، یہ اللہ والوں کی کیفیات ہیں، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق، سنتوں کے مطابق چلا رہے، اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ کبھی قبلہ رخ جو کھڑا ہوا، کبھی قبلہ رخ جو کھڑا ہوا، تو حرم سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، کبھی قبلہ رخ جو کھڑا ہوا۔ یہ ہے یہاں تو دو نفل کیا پڑھ لی اور ایک نفل روزہ کیا رکھ لیا، اے بھائی روزہ نہیں رکھا تو نے، فوراً حاوی ہو جاتے، چیتے کی طرح وار کرتے، اور یہ اتنی ریاضتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ احساس ہوتا ہے اے سندل تجھے کیا حاصل ہوگا نماز میں، تو گنہگار ہے، تو ریاکار ہے۔ شیخ یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ، امیر المؤمنین فی الحدیث، واقعہ سناتے ہیں، وہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا، 1 منٹ باقی۔ فرمایا کہ ایک شیخ
دعائیں کرتے ہیں روزانہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ غیب سے آواز آتی ہے جاؤ قبول نہیں، جاؤ قبول نہیں۔ ایک روز ان کے ایک مرید نے، ایک شاگرد نے سن لیا، کہا آپ کو یہی جواب ملتا ہے جاؤ قبول نہیں، جاؤ ہم قبول نہیں کرتے، اس کے باوجود آپ اسی طرح مانگتے رہتے ہیں۔ اور روتے ہوئے کہا بتا اس کے علاوہ اور کوئی دربار بھی ہے جہاں میں مانگوں؟ بس سننا تھا اور رحمت الہی جوش میں آئی، کہا آج قبول کر لی گئی تمہاری توبہ۔ روزانہ کہنے کے بعد کہ جاؤ قبول نہیں، جاؤ تمہاری توبہ کو حقارت کر دیا جاتا ہے، اسی دربار کے اندر معافی طلب کی جاتی ہے۔ اور ہم تو ایک بار مانگا، اے اللہ بنگلہ دے دے، اللہ 2 گاڑی دے دے، اللہ اوڈی دے دے، مرسیڈیز دے دے، 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، اور مغرب کے بعد دعا قبول ہوتی نہیں ہے نا۔ وہ 56 کروڑ کی چوتھائی مانگتے وقت بھی ذہن میں چلتا ہوتا ہے دکان پہ یہ آئے گا، اس کو یہ مال دینا ہے، اور اس کے پاس سے اتنے لینے، اور وہ خبیث 1500 روپے دے نہیں رہا ہے 1 سال سے، یہی چلتا ہوتا ہے۔ رجوع اللہ میں بھی ہم خالص کہاں ہیں؟ وقت ہو گیا، اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ حضرات کا وقت لیا جاوے۔ خلاصہ اور آج کی بات کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کریم کی تعلیمات کو، احکامات الہیہ کو، اور خصوصاً اتباع رسول کو لازم پکڑے۔ اللہ کی نصرت اور مدد تو ہے ہی، لیکن اس میں اضافے کے لیے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا، اللہ کو راضی کرنا اور اتباع رسول کو اپنی زندگی میں لانا یہ ضروری ہے۔ انہی گزارشات پر آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔